الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے سوچا کہ کچھ ایسی بات کی جائے جو سب لوگ اس بات سے پریشان ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، کوئی بھی ہو، صرف اور صرف مسلمان ہونا چاہیے۔ اس کے اندر کبھی نہ کبھی یہ خیال تو ضرور پیدا ہوتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، دوزخ ہے یا نہیں ہے، جنت ہے یا نہیں ہے، قبر کا عذاب ہے یا نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے ساتھ یہ مسئلہ خدا کی قسم زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کا یہ خیال دل میں ضرور پیدا ہوا ہوگا۔ ہم یہ بات لکھ کے بول سکتے ہیں، اس لیے کہ جو حق بات پہ ہوتا ہے شیطان اسی کو بھڑکاتا ہے اور اسی کے اندر خیالات پیدا کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں تو شیطان سوچتا ہے یہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، ان کا میرا مشن تو ہے کہ ان لوگوں کو راستے سے ہٹانا جو لوگ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا وہی مسئلہ ہے۔ ہر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ کبھی نہ کبھی پیش ضرور آیا ہوگا، کوئی انسان جھوٹ نہیں بول سکتا اس مسئلے سے۔ کبھی نہ کبھی خالی بیٹھے ہوتے ہیں تو کبھی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں قبر میں عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر ہم کیوں نیک اعمال کریں، ہم کیوں اچھے اعمال کریں، ہم کیوں اللہ تعالیٰ کو مانیں، ہم عیاشی سے زندگی گزاریں گے، ہم شراب بھی پئیں، زنا بھی کریں، فحش فلمیں بھی دیکھیں، گانے بھی سنیں، بے حیائی بھی کریں، سب کچھ غلط کام کریں جب کوئی ہے ہی نہیں سزا دینے والا۔ اب میں آپ کو ایک آیت بتاؤں گا، اگر وہ آپ آیت پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان خیالوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ شیطانی وسوسہ آنے پر کیا پڑھیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا میرے دل میں کیسی کھٹک ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا قسم اللہ کی میں اس کے متعلق کچھ نہ کہوں گا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کیا کوئی شرک کی چیز ہے؟ یہ کہہ کر ہنسے اور بولے اس سے تو کوئی نہیں بچا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی اگر تجھے اس کلام میں شک ہے تو ہم نے تجھ پر اتارا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو تم سے پہلے اتاری ہوئی کتاب تورات انجیل پڑھتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا جب تم اپنے دل میں اس قسم کا وسوسہ پاؤ تو یہ پڑھ لیا کرو وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور وہی آخر وہی ظاہر ہے اور وہی باطن اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے، یعنی اللہ۔ اب ہم لوگ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، نماز سے پہلے ہمیں کبھی کچھ خیال نہیں دماغ میں آتے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے تھے، لیکن جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو فوراً میرا دماغ گھومنا شروع ہوتا ہے، ایسی باتیں دماغ میں آتی ہیں جو نماز سے پہلے اس کا خیال تصور بھی نہیں تھا میرے دل میں کہ ہم ایسی بات بھی سوچ سکتے ہیں۔ گندے خیال بھی آتے ہیں، اچھے خیال بھی آتے ہیں،
اور یہاں تک ان خیالوں میں انسان اتنا گمسم ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ شیطان انہی کو بھڑکاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ حق راستے پہ ہیں۔ اس لیے کہ ایک یہودی آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور وہ کہنے لگا، اے مولا علی، جب آپ لوگ عبادت کرتے ہو تو آپ لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، اور لیکن جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ مسئلہ پیش نہیں آتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک بات بتاؤ، اگر ایک گھر امیر کا اور دوسرا گھر غریب کا، تو چور کس کے گھر پہ جائے گا؟ اس نے بولا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ امیر کے گھر پہ جائے گا، اس کو وہاں مال دولت سونا چاندی پیسے جواہرات ہیرے ہر چیز ملے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان لوگوں کو بھڑکاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہے، اور جن کے دل میں اللہ نہیں ہے اس سے شیطان کو کیا پرواہ، اسے پتہ ہے کہ ان کے دل میں خدا موجود نہیں ہے، تو ہمیں ان سے بھڑکانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، تو پہلے ہی سے گمراہ ہے، یہ تو پہلے ہی سے ہلاکت کے راستے پہ گمراہ چل رہے ہیں۔ ہمیں تو ان کو ہٹانا ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو نبی کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں، جو صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں ہمیں، اور جو صحابی سے محبت کرنے والے صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہمیں ان کو ہٹانا ہے راستے سے۔ اور باقی جو لوگ کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں تو وہ تو پہلے ہی سے گمراہی کے راستے میں ہیں۔ تو یہ آج کی میری ویڈیو تھی، میں نے آپ کو جو آیت بتائی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ آیت میں اپنے ویڈیو پہ لگاؤں گا۔ اگر کسی حضرات کو چاہیے تو وہ ہندی میں یا اس کو اردو آتی ہے اردو میں اس کو لکھ لے یا فوٹو لے لے، اور جب بھی آپ کے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوں کہ پتہ نہیں دنیا میں خدا ہے یا نہیں ہے، ان مولانا مفتیوں نے صرف اسی پہ لگایا ہوا ہے کہ اللہ ہے، نبی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ہر چیز ہے، یہ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جب بھی یہ خیالات آپ کے دل میں پیدا ہوں تو آپ اس آیت کو پڑھ لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے، آپ کا وہ مسئلہ انشاءاللہ ضرور ختم ہو جائے گا، اس وسوسے سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ لائک کر دیا کرو، اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ لوگ ویڈیو لائک کرتے ہیں تو ہمارا جو کانفیڈنس ہے وہ ہمارا بڑھتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ چلو کچھ لوگ ہماری ویڈیو پسند کر رہے ہیں، تو اور جذبہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے اور دین اسلام کی بات لے کے آئیں۔ وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔